بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا کان المنادى مضافا او شبیہا بہ نصب لفظا۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ منادہ کی 3 قسمیں ہیں، کبھی منادہ مفرد ہوتا ہے، کبھی منادہ مضاف ہوتا ہے اور کبھی منادہ شبہ مضاف۔ اگر منادہ مفرد ہو تو اس پر اعراب کیا پڑھنا ہے؟ کل گزارش ہو کی تھی کہ اذا کان نکرۃ غیر مقصودہ اور دوسری تھی اذا کان علما اور نکرۃ مقصودہ۔ باقی رہ گئی 2 قسمیں کہ اگر منادہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو اس پر حرکت کیا پڑھنی ہے، تو فرماتے ہیں مضاف یا شبہ مضاف لفظاً منصوب ہوگا، اس کا ناصب، اس کا عامل وہ فعل محذوف ہوتا ہے، انادی یا ادعو یا اطلبو، جس کا قائم مقام یا حرف ندا بنا ہے، اس فعل محذوف نے اس کو نصب دیا ہوتا ہے۔ بالکل آسان۔ اذا کان المنادى مضافا، اگر منادہ مضاف ہو، دوسری قسم، او شبیہا بہ یا شبہ مضاف ہو، تیسری قسم یہ تھی، نصب لفظاً، وہاں منادہ لفظاً منصوب ہوگا۔ ناصب کون ہوگا؟ آپ کہیں گے وہ فعل محذوف جس کا قائم مقام یا حرف ندا ہوتا ہے، یا جو حرف ندا ہوتا ہے، کیونکہ اس فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، چونکہ عوض اور معوض کے درمیان جمع نہ ہو جائے۔ یا مصباح العلم، مصباح العلم کی طرف مضاف ہے، اس لیے مصباح العلم پڑھیں گے ہا پر نصب، علم کے چراغ، یہ مضاف کی مثال ہو گئی۔ یا جمیلاً فعلہ، جمیلاً فعلہ، اب یہ ہو گئی شبہ مضاف۔ کل گزارش کی تھی کہ شبہ مضاف سے مراد ایسا اسم ہے کہ اگر اس کے ما بعد والی چیز کو ذکر نہ کیا جائے تو معنی تام نہ ہو، البتہ بشرطے کہ وہ ان کا تعلق آپس میں صلہ موصول اور مضاف مضاف الیہ کا نہ ہو، جیسا کہ یہ ہے یہ جمیلاً فعلہ میں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ شبہ مضاف ختم۔ فرماتے ہیں اگلی بات، اگر منادہ پہلے سے ہی معرف باللام ہے تو اس معرف باللام کو اگر منادہ قرار دیا جائے، اس کو ندا دی جائے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پوری توجہ کے ساتھ فرماتے ہیں اس صورت میں یا اور اس معرف باللام کے درمیان فاصلہ کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ یا بھی منادہ کو معرفہ بنا دیتا ہے اور بمنزل کافے خطاب کے کر دیتا ہے، یا زیدو یعنی انادی کا، ادعو کا، اور الف لام کا کام بھی تعریف ہوتا ہے، تو پھر 2 معرف کے یا کا کام بھی یہی ہو، پھر الف لام کا ہو، یا الرجل یا الزید، تو یہ 2 جمع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس یا اور اس معرف باللام کے درمیان فاصلہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ یا کا کام بھی تعریف کرنا ہوتا ہے، الف لام کا کام بھی یہی ہے، ان کے درمیان فاصلہ ہو۔ کس چیز کا فاصلہ کریں اب آگے انشاءاللہ بتائیں گے۔ یا اور معرف باللام کے درمیان فاصلہ کریں، ایو کا درمیان میں آئی لگائیں، لیکن اس کے ساتھ پھر ہائے تنبیہ،
ہائے تنبیہ کس چیز کی تنبیہ کر رہی ہے، کس کی متوجہ کر رہی ہے، یعنی وہ ہا اس نقطے کی طرف متنبہ کر رہی ہو کہ اصل مقصود میرا مابعد ہے. جیسے ایوہا یا ایوہا الرجلو، یا الرجلو نہیں، یا ایوہا الرجلو. ٹھیک ہے جی. اب اس پر ذرا غور کرنا ہے، کچھ باتیں ہیں جو میں درمیان میں آپ کو بتاؤں گا جو ضروری ہیں. اذا ارید نداء المقرون بال، اگر ایک اسم پہلے سے ہی معرف باللام ہے اور ہم اس کو ندا دینا چاہتے ہیں، الرجل کو ندا دینی ہے، آیا یا الرجلو کہیں؟ فرماتے ہیں نا، اس کا طریقہ کار یہ ہے اوتیا قبلہ بِأَيْ، اس معرف باللام سے پہلے این کو لگایا جائے گا. ای ملحقۃ ہاء تنبیہ، جس کے ساتھ ہائے تنبیہ بھی ملحق ہوگی. ای اور اس کے ساتھ ہا، یہ بن جائے گا ایو ہا. تو یا اور اس معرف کے درمیان ایوہا کا فاصلہ آ جائے گا. پس آپ کہیں گے یا ایوہا الطالبو. نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ پس ایوہا اصل منادہ بن جائے گا، الطالب مقصود بن ندا ہے کہ ہم ندا دے کیوں رہے ہیں. ایون انشاءاللہ آگے آئے گا کہ یہ الطالب اس ای کا جو معرف باللام ہوتا ہے، تو پھر انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں کہ وہ یا اس کی صفت ہوگی، اپنا وہ اس کا تابع ہوگا. اگر تابع ہوگا تو یا عطف بیان ہوگا، یا صفت ہوگی. اگلی بات میں اس کو واضح کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. پس اگر معرف باللام پر حرف ندا داخل کرنا ہے تو اس معرف باللام اور یا کے درمیان ایوہا کا فاصلہ، یعنی ای کو داخل کریں، یہ موصوفہ ہوتا ہے، موصولہ نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ پھر ہا کو ملحق کریں، یہ بن جائے گا ایوہا. اور پھر وہ آگا جیسے یا ایوہا الرسولو، یا ایوہا الطالبو. ٹھیک ہو گیا. وَيُتَوَسَّلُ أَيْضًا إِلَى نِدَائِهِ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ الْقَرِيبِ. اس معرف باللام کو اگر آپ نے ندا دینی ہے تو یہ بھی جائز ہے. کیا کہ اس معرف باللام سے پہلے اس میں اشارہ قریب کو لگا دیں، یہ بھی جائز ہے. جیسے یا ہاذا الرجلو، اب ہاذا یا اور الرجل کے درمیان میں آ گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پس معرف باللام پر کو جب آپ نے ندا دینی ہے تو دو طریقے ہو گئے. ایک ہے کہ اس سے پہلے ایوہا کو لگا دیں، اور دوسرا ہے کہ اس سے پہلے اس میں اشارہ للقریب یعنی ہاذا کو لگا دیں. ٹھیک ہو گیا جی. یا ایوہا الرجل، ختم. فوائد، بہت غور. ایون تبقى بلفظ الافراد، اب وہ معرف باللام جس کو آپ ندا دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ مفرد ہو، چاہے وہ تثنیہ ہو، چاہے وہ جمع ہو، ایون کو مفرد ذکر کرنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی. یا ایوہا الرجلو، یا ایوہا الرجلان، یا ایوہا الرجال، یعنی ای مفرد رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تبقى بلفظ الافراد، یعنی ایون کو ایو ہی پڑھیں گے، مال جمع، چاہے وہ مفرد ہو چاہے جمع ہو، وہ معرف باللام. الا مع المؤنث، البتہ تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر وہ مفرد باللام مؤنث ہے فإنه يغلب فيها التانیث، تو
غالبہ استعمالی یعنی عام طور پر پھر اس آئی کے ساتھ تا لگا دیتے ہیں، یعنی ایون کو ایتن پڑھتے ہیں، لیکن جائز دونوں ہیں۔ اگر آپ یا ایو حل پڑھو تو بھی صحیح ہے، لیکن غالباً جو استعمال ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، یعنی ایتن، یعنی کیا مطلب، یا ایتو حل یہ ایتن ہو گیا، ٹھیک ہو جی۔ پس مؤنث کے لیے غالب در استعمال یہی ہے کہ وہ مؤنث ہوتا ہے ایون کی بجائے ایتن، باقی رہتا وہی مفرد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ ذرا غور کرنا گا، اگلی بات کو ذرا سمجھنا، وہ یہ ہے، یہ جو ہم نے کہا ہے یا ایھا الطالبو یا ایھا الرجلو مثلا یا ھذا الرجلو، ہیا ناکرۃ مقصودہ، ہیا سے مراد یعنی ایون۔ اب ترکیب سمجھا رہے ہیں نا، جیسے میں نے اوپر گزارش کی ہے کہ ایھا طالب میں ایو منادہ ہے، ہاں ہائے تنبیہ ہے، الطالب مقصود بن ندا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ طالب اس آئی کا تابع ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اگر یہ جو معرف باللام ہے، اگر وہ مشتق ہوگا تو صفت ہوگی، اور اگر جامد ہوگا تو عطف بیان ہوگا، انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ ہیا یعنی یہ آئی نکرۃ مقصودہ، یہ نکرہ معینہ ہے، ٹھیک۔ تبنا کسائر النکرات المعینہ، جیسے باقی نکرہ مقصودہ مبنی علی رفع ہوتے ہیں، یہ ایو بھی دیگر نکرہ معینہ کی طرح، دیگر نکرہ مقصودہ کی طرح تبنا یعنی مبنی ہوگا۔ مراد کیا، یعنی اس کی بنا بھی رفع پر ہوگی۔ وَتَكُونُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ بِفِعْلِ النِّدَاءِ الْمَحْذُوفِ وُجُوبًا، البتہ محلاً یہ منصوب ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ یا عوض ہے ایک فعل کا، جس فعل کا حذف کرنا واجب ہے، ٹھیک۔ تو جب وہ فعل کا ہے تو وہ فعل کا یہ در حقیقت مفعول بنے گا، تو اگرچہ یہ ایون بہت توجہ کے ساتھ محلاً منصوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک فعل ندائے محذوف عمل کرتا ہے یا جس کا قائم مقام ہے، لیکن لفظاً یہ مرفوع رہے گا، ایو رہے گا۔ اچھا، پس یا ایھا الرجل یا ایھا الطالب یوں کہنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اما تابعها، لیکن وہ جو بعد میں معرف باللام آنا ہے، جیسے میں نے ابھی گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ یا حرف ندا، ای منادا، الطالب مقصود بن ندا، یہ طالب در حقیقت ای کا تابع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب وہ تابع ہے تو میں نے گزارش کی ہے اگر وہ معرف باللام جامد ہوگا تو توابع میں سے یہ تابع عطف بیان ہوگا، اور اگر وہ مشتق ہوگا تو یہ اس کی صفت ہوگا۔ اس نقطے کو ذرا سمجھنا ہے۔ فرماتے ہیں اما تابعها، لیکن اس کا تابع، کون سا تابع؟ وہ جو بعد میں معرف باللام کھڑا ہے، جتنا ہی کتاب بننا ہے۔ فَيُرْفَعُ عَلَىٰ كَوْنِهِ عَطْفَ بیان، وہ تابع مرفوع ہوگا، لفظوں پہ غور، یعنی اس کا لفظ آئی پر عطف ہوگا، محل آئی پر عطف نہیں ہو سکتا، چونکہ آئی لفظاً مرفوع ہے، وہ تابع بھی مرفوع ہوگا۔ آئی اگرچہ محلاً مرفوع ہے لیکن اس کا محل پر عطف کرنا صحیح نہیں ہے، پس اس لیے یہ معرف باللام جو اس کا تابع ہے وہ بھی لفظاً مرفوع ہوگا، علی کونہ عطف بیان اذا کون جامداً،
اگر وہ معرف باللام مشتق نہ ہوا جامد ہوگا تو وہ توابع میں سے تابع ہوگا، یعنی عطف بیان ہوگا. جیسے یا ایھا الرجل، الرجل عطف بیان ہے، ایو کا ای مبنی برضم ہے، لفظاً مرفوع ہے، محلاً منصوب ہے، لیکن اس کو الرجل پڑھیں گے لفظ ای پر عطف کرتے ہوئے. وَنَعْتًا اِذَا كَانَ مُشْتَقًّا، لیکن اگر وہ معرف باللام مشتق ہوا، صفت ہوا، تو پھر یہ ای کی صفت ہوگا. جیسے یا ایھا العالم، الرجل چونکہ جامد ہے لہذا عطف بیان قرار دیں گے ای کا، لیکن عالم چونکہ وہ ظاہر مشتق ہے تو اس کو این کی صفت قرار دیں گے. ٹھیک ہو گیا، ختم. خوب، اب ایک قانون طے ہو گیا کہ حرف ندا کو براہ راست معرف باللام پر داخل نہیں کر سکتے، لہذا درمیان میں یا ایھا کو ذکر کریں یا ھذا اسم اشارہ للقریب کو ذکر کریں. اگلے فائدے میں ایک نقطہ بتا رہے ہیں، ایک مورد اس میں سے مستثنا ہے. وہ مورد کیا ہے کہ اگر آپ لفظ اللہ پر حرف ندا داخل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر حرف ندا اور معرف باللام کے درمیان فاصلہ ڈالنے کی ایھا کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے خاص. الہ اصل میں الہن تھا، پھر حرف لام آگے بن گیا اللہ. فرماتے ہیں اسم الجلالہ، اسم الجلالہ ہے اللہ، ینادا بدون واسطۃ، آپ اس کو براہ راست منادہ قرار دے سکتے ہیں، یعنی درمیان میں ایھا یا ھذا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. فتقول، لہذا آپ کہیں گے یا اللہ، یہ کہنا صحیح ہے. وَلَا يُنَادَى إِلَّا بِيَا، لیکن اللہ اسم جلالہ پر فقط حروف ندا میں سے یا داخل کرنا ہے، یا حروف ندا میں سے یا کے ذریعے منادہ قرار دینا ہے. دیکھو نا جی، لا ینادا الا بے، یہ حصر ہو گیا نا کہ سوائے یا حرف ندا کے دیگر حروف ندا اپنے اللہ پر داخل نہیں کرنے. خوب، لأنہا ام الباب، حروف ندا میں سربراہی، ریاست، ان کا سب سے بڑا سردار وہ حرف یا ہے. تو جب یا ہے تو لفظ اللہ کے لیے بھی یہی خاص ہے، بس اسی کو اس پر داخل کرنا ہے، کسی اور کو نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا جی، ختم. اب ایک اور طریقہ بھی ہے. وہ طریقہ ہے کہ آپ لفظ اللہ پر حرف ندا یا داخل نہ کریں، پھر کیا کریں؟ یا کو ابتدا سے حذف کر دیں اور لفظ اللہ یعنی اسم جلالہ اس کے آخر میں ایک میم مشدد مفتوحہ لگا دیں، وہ بھی یہی یا والا معنی دے گی. یعنی یا اللہ کہیں تو بھی صحیح، اللہم آخر میں میم مشدد مفتوحہ وہ بھی اسی ندا کا معنی دے گی، یا کا معنی دے گی، یہ بھی جائز ہے. فرماتے ہیں وَيَجُوزُ حَذْفُهَا، جائز ہے حرف ندا یا کو اسم جلالہ کی ابتدا سے حذف کر لیں. پھر کیا کریں؟ منادہ کیسے قرار دیں؟ فَيُعَوَّضْ مِنْهَا بِمِيمٍ مُشَدَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ فِي آخِرِهِ، اس کے بدلے میں اس اسم جلالہ اللہ کے آخر میں ایک میم مشدد مفتوحہ وہ لگا دیں. فَيُقَال، لہذا آپ یا اللہ کی بجائے کہیں اللہم، یہ بھی میم مفتوح ہے مشدد بھی وہی ندا کا معنی دے گی. فرماتے ہیں وَهُوَ كَثِيرُ الاستعمال، اور یہ یا اللہ کی بجائے اللہم زیادہ استعمال ہوتا ہے.
لیکن یاد رکھو جب اسم جلالہ اللہ کے آخر میں میم مشدد مفتوحہ آ گئے پھر ابتدا میں یا داخل کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ وہ میم مفتوحہ مشدد یا کا عوض ہے، پھر جمع بین العوض والمعوض صحیح نہیں. لہذا یمتنع حینئذ دخول یا علیہ، جب اسم جلالہ پر میم مشدد آخر میں آ گئی مفتوحہ پھر ابتدا میں یا لگانا ممنوع ہے. لہذا فلا یقال، پھر آپ یوں نہیں کہہ سکتے یا اللہم، نہ، فقط یا کہیں اللہم یا کہیں یا اللہ. یا اللہم کہنا صحیح نہیں، چونکہ عوض اور معوض کے درمیان جمع درست نہیں. تیسرا فائدہ جو اس بات سے مربوط ہے وہ یہ ہے کہ اذا کان المقرون باللام جامدا، کہ وہ اسم جو معرف باللام ہے اگر آپ اس کو ندا دینا چاہتے ہیں، آپ کا مقصود بالندا وہ ہے کہ جو معرف باللام ہے لیکن جامد ہے، مشتق نہیں ہے، فرماتے ہیں یجوز، وہاں جائز ہے کہ آپ اس سے پہلے ایہا کو بھی لگا دیں اور ہاذا اسم اشارہ کو بھی لگا دیں، دونوں کو لگا دیں، یہ بھی جائز ہے. ہم نے تو اوپر کہا تھا نا کہ یا ہاذا رجل، نہیں، یا ایو ہاذا رجل تو بھی جائز ہے. فرماتے ہیں اذا کان المقرون باللام، اگر وہ اسم جو معرف باللام ہے، اگر وہ کانا جامدن، اگر وہ اس میں مشتق نہیں بلکہ جامد ہے، یجوز اجتماع ایہا و اسم الاشارت مان، تو جائز ہے کہ وہاں اس سے پہلے اور یا کے بعد ایہا کو بھی لگا دیں اور اسم اشارہ ہاذا کو بھی لگا دیں، دونوں آ جائیں، کوئی نہیں. لہذا آپ کہہ سکتے ہیں یا ایہا الرجل، ایہا بھی آ گیا اور ہاذا بھی آ گیا. بس فیقول، پوری توجہ، تو پھر جناب یہ ترتیب کیسے بنے گی؟ ایو ہاذا الرجل، فرماتے ہیں ترتیب میں کوئی مشکل نہیں ہے. فیکون اسم الاشارۃ تابعا لای والمقرون باللام تابعا لاسم الاشارہ. یہ کیا ہوگا؟ یا ایو ہاذا الرجل، یا حرف ندا، ای منادا، ہاذا یہ بن جائے گا تابع ای کا، اور الرجل تابع بن جائے گا ہاذا کا، آتف درات ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی، اس طرح ہو جائے گا، اور یہ دونوں کہنا صحیح ہے. آگے انشاءاللہ منادہ مضاف الی یا المتکلم، اس کی بحث مکمل علیحدہ کریں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ محمد.